السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور جمعہ جیسے مبارک دن میں تھوڑی دیر بعد دین کی سننے کے لیے اپنے گھر مسجد کے اندر جمع فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و عظیم نعمت ہے۔ میں ہمیشہ اپنے جمعہ میں یہ چیز ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے پیدا کی۔ آگ، ہوا، غذا، ساری چیزیں، چرند پرند، پہاڑ پودے، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، وہاں کے رہنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے سارے پرندے، یہ سب کچھ انسانی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسان کو دنیا میں بنایا اور اس کی ضرورت کے لیے بے شمار مخلوقات کو بنایا، اور اللہ نے ایک وعدہ انسان سے لیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے صرف تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے۔ اللہ صرف ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ عبادت چاہتے ہیں، فرما برداری چاہتے ہیں۔ جو احکامات قرآن کے اندر اللہ نے اتارے ان پر چلنا ہے، اور ان احکامات پر کیسے چلنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنتوں کے مطابق اعمال کرنا ہے۔ ہماری یہ زندگی محدود ہے، چند سالوں کے لیے ہے، اور یہ جو دنیا، یہ کائنات، یہ حسین مناظر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائے ہیں، یہ سب نیست و نابود اور فنا اور ختم ہونے والے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن سب کو جانا ہے، سب کا وقت آنا ہے، حساب و کتاب کا مراحل ہوں گے، آخرت کا میدان ہوگا۔ اپنے اپنے اعمال اور حساب کے اعتبار سے لوگ جنت جہنم کے فیصلے سنیں گے اور اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اللہ نے دنیا اس لیے بنائی کہ یہاں رہنے والا بندہ اپنے آپ کو ایسے اعمال کر کے جنت میں جانے والا خود کو بنا لے، کہ یہاں سے طے کر لینا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تمنائیں جنت میں جانے کی ہے، اعمال جہنم میں جانے والا کر رہا ہے۔ حسرتیں جنت کے باغات کے ہیں، گناہ ایسے کر رہا ہے انسان، اعمال ایسے کر رہا ہے کہ جہنم کے پھل جس کو ملے۔ حسرتوں سے، خواہشوں سے، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، اعمال سے جنت ملتی ہے۔ برائیوں سے بچنا پڑتا ہے، نیک کام کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا پڑتا ہے، گناہوں کے راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ راضی ہو ایسے اعمال اور افعال کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر جنت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ آج ایک مختصر سا موضوع جو ہے میں تیاری کر کے سوچ کر آیا کہ جو ہے، لیکن راستے میں سخت بارش تھی، سیڑم سے مجھے یہاں پہنچنا تھا، وہ اللہ کی مرضی تھی، بڑی سخت بارش تھی تو راستے میں رک گیا، اور چھوٹی سی گاڑی ہے، بڑی آسانی سے آنا پڑتا ہے، تو بارش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ گزشتہ جمعہ میں کسی جنازے میں تھا، ہمارے سگے بھائی کے سالے صاحب، بالکل جوان عمر جو ہے 25-26 سال کی، شادی ہوئے صرف 4 مہینے ہو گئے، انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب کس کو، پہلے ایک وقت ہوتا تھا انتقال ہو گیا بھئی بولے تو ہارٹ اٹیک سے بولے تو 75 سال کے چچا رہتے تھے، 80 سال کے رہتے تھے۔ اب عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 20 سال کا بھی جوان جا رہا ہے، 25 کا بھی، 30 کا بھی، 40، 45، جیسا بھی ہو عمر کے دائرے میں انسان، پتہ نہیں ایسی کون سی چیزیں آ گئی، کیا کیا حالات ہیں، غذائیں تبدیل ہو گئی، موسم تبدیل ہو گئے، لوگوں کے مزاج تبدیل ہو گئے، عادتیں بگڑ گئی، ساری چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی عمر کو جلد سے جلد کھپا رہا ہے۔ انسان مرنے کے قریب جاتے جا رہا ہے، قبر کے قریب جاتے جا رہا ہے، اور موت تو طے ہے، جب آنا ہے آنا ہے، مقدر کی روزی ہے، اور جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں آدمی اتنے سال جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ غرض یہ کہ میں اس بات میں آپ کے سامنے یہ گزارشات کر رہا تھا کہ دنیا میں ہم جس حیثیت سے آئے ہیں اور جتنا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جانا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز موبائل، میں آج اسی عنوان پر بات کرنے کے لیے آیا۔ یہ ایک الیکٹرک آئٹم ہے، مٹیریل ہے، جو انسانی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہت زمانے پہلے ٹیلی فون ہوتا تھا، پورے گاؤں میں ایک ہوتا تھا، پورے تعلقے میں 2 ہوتے تھے، فون آیا تو بھاگ لیتے، جا کو بلانا پڑتا تھا، 26 روپے تمہارا بچہ فون کرا کرتے، دیکھو اب بھاگ لیتے، آنا آیا تک جو ہے ٹین 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 جاتا تھا، پھر کوئن باکس ڈال کو پھر وہاں سے کرنا تھا، STD وغیرہ کا نظام تھا، ہے نہیں؟ وہ جس کے پاس رہا تو بڑا آدمی ویسا نظام تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کوئن باکس آ گئے،
اب وہ دکانوں میں، پان شاپوں میں، وہاں یہاں لگنا شروع ہو گئے. اب وہ فون بوتھ ختم ہو گیا. اس کے بعد پرانے زمانے کے 1100 110 فلاں 000 کے چھوٹے چھوٹے نوکیا کے، سب سے پہلے تو ریلائنس آیا. سب سے پہلے کون سا آیا؟ ریلائنس آیا تھا. وائٹ کلر کا ٹاور کھینچ کے بات کرتے تھے. بہت کم، بڑا مہنگا ہوتا تھا، بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا. اس کے بعد پھر نوکیا آیا، پھر دھیرے دھیرے بٹن سے ٹچ، اسمارٹ، اینڈرائڈ، اب تو آئی فون وغیرہ. اب تو دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے کہ ہر گھر میں فون ہے، ہر جیب میں 2 فون ہیں. ہر بچے کے پاس فون ہے. بچوں کو کھیلنے کے لیے الگ فون، بچوں کو دیکھنے کے لیے الگ ٹیب، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سسٹم. بہت ترقی کر گئے ہم لوگ. بہت ساری چیزیں وجود کے اندر آ گئی. پھر نیٹ آیا، ڈاٹا آیا، فلاں آیا. پہلے 2G تھا، 3G آیا، پھر 4G آیا، 5G کا دور چل رہا ہے. ہاں، جیسا جیسا جی بڑھتے گیا گناہ بھی ویسے کیا ہو گئے؟ بڑھتے گئے. 2G سلو پروسیس میں چلتا تھا. پرانے زمانے کی سیریلز لوڈ کر کو دیکھتے تھے لوگ بہت آسانی کے ساتھ. پھر 3G آیا، فلمیں لوڈ کرنا شروع کرے. 4G آیا، اسپیڈ بڑھ گئی. اب لوگ آن لائن ہی سب کچھ دیکھنے لگے. ٹک ٹاک دیکھو، فلاں گندے ویڈیو، ساری چیزیں. اب 5G آنکھ بند کر کے کھولے تک ویڈیو ریلیز ہو رہا. آنکھ بند کر کے جو ہے کھولے تک ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جا رہا. بڑی بڑی مووی ڈاؤن لوڈ ہو جا رہی. 400 500 MB 600 MB کی مووی 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو رہی. 5G کی وجہ سے ترقی کر گئے نا، ساری چیزیں سہولتیں آ گئی. لیکن ہم لوگ ان دنیاوی ترقیوں کے ساتھ ہمارے اعمال بدلنے تھے. دنیاوی اعتبار سے تو ہم آگے بڑھ گئے، لیکن دینی اعتبار سے ہم کیا گئے؟ نچلی سطح میں آ گئے. ہمارے گناہ بڑھتے گئے، ہماری نافرمانیاں بڑھتی گئی. ہم اللہ کی نظروں میں گر رہے، دنیا کی نظروں میں اٹھتے جا رہے ہیں. ان کے پاس یہ ہے، فلاں ہے، ایسا فون ہے، فلاں ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، ان کے گھر میں وہ آئٹم ہے، وہ مٹیریل ہے، وہ چیز ہے، ان کا گھر ایسا ہے، ان کی گاڑی، ان کا بنگلہ ایسا. یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن انسان اللہ کی نظروں میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ گرتا جا رہا ہے. نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال بڑھتے جا رہے ہیں. اور سر میں جوں بھی نہیں گرے گی ہماری کہ ہم اللہ کی نظروں میں گر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، جہنم کا گڑھا بھرنے کو جا رہا ہے. ہمارے قدم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہے. جب سے فون جیسی سہولت پیدا ہو گئی ہے، صرف انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ جو بنانے والے نے بنایا، جو یہودیوں نے جو پلان بنائے، آج برے سکسیس ہے. انہوں نے اسی لیے بنایا کہ مسلمان غارت ہو جائے، لوگ اس کے اندر ڈوب کر مر جائیں، اپنی آخرت کو خراب کر لے، اپنے ایمان کو بگاڑ دے. اور سب سے پہلے فون لگاتی کہ جھوٹ تو سب سے پہلے عام ہو گیا. جھوٹ کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ عام ہو گیا. فون لگاتی، کہاں ہے رے بھائی؟ یہیں بیٹھا رہتا، گلبرگہ میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، ٹرین میں ہوں، فلاں ہوں، یہاں ہوں، وہاں ہوں. جھوٹ بولتے رہا انسان موبائل کی وجہ سے جھوٹ کا عادی بن گیا. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جب تک اللہ کے سامنے توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ تو ایسے ویسے نوافل، صدقہ و خیرات، چھوٹی موٹی عبادتوں کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کرتے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. اور جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ہم روزانہ ہزاروں جھوٹ بول رہے اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کرتے جا رہے ہیں. بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، ہم آسانی کے ساتھ بول رہے ہیں. اور جھوٹ بولنے کے علاوہ موبائل جب سے ڈاٹا نیٹ آ گیا ہے، موبائل کے اندر ہم لوگ غیر غلط چیزیں دیکھ رہے، ہاں ویڈیوز دیکھ رہے، فلمیں دیکھ رہے، ڈرامے دیکھ رہے اور گندی ویڈیوز دیکھ رہے. اور آتا بھی کیا ہے بھائی؟ ننگے لڑکیوں کے علاوہ موبائل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. ہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. اکابر علماء اکرام کے بیانات ہیں، یوٹیوب کے اندر بہت ساری نصیحت کی چیزیں ہیں. اور ہر فیلڈ کے بندے کے لیے اپنا خزانہ رکھا ہوا ہے. انجینئرنگ والا اپنی کتابیں پڑھ سکتا ہے، اپنے اسکالرز کو سن سکتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی معلوم. بزنس مین کے لیے بزنس کی بہت ساری آرٹیکلز مل جائیں گے، بہت سارے مضامین مل جائیں گے، بہت ساری باتیں اور ویڈیوز مل جائیں گی. ہر فیلڈ کے آدمی کے لیے انٹرنیٹ پر اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے. لیکن کوئی بھی آدمی اس کو سرچ نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں نہیں. کیوں؟ ہوس بھری ہوئی انسان کے اندر کیا ہے؟ ویڈیوز دیکھو، فلمیں دیکھو، کون سی فلم اچھی ہے وہ ڈرامے دیکھو، گانے سنو، سانگ سنو. اس سے اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کبیرہ میں داخل ہے. اس سے ہمارا خزانہ بھر رہا ہے. نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں. ہم سوچ رہے میں اکیلے میں تنہائی میں دگوں کے کٹے پر قبرستان کے پیچھے جا کو بیٹھ کو دیکھ رہا ہوں. تو کہاں بھی گھڑ کو دیکھ بیٹا. ہاں فرشتے اللہ تعالیٰ لگا کو چھوڑے، CCTV لگی ہوئی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اپنے حساب سے. سارے نامہ اعمال کے اندر داخل ہو رہا ہے، کب کیا دیکھ رہا، کیا بول رہا، کیا کر رہا. اور سب سے بڑی گندی، بے حیا اور سب سے
गुनाहों में मुलविस चीज आ गई GF, गर्लफ्रेंड, व्हाट्सएप चैटिंग, सुबह से ले को शाम तक घंटों क्या चैटिंग करते। ये बेचारे मियाँ बीवी बात करे तो 5 मिनट में बात खत्म हो रही, उसके बाद क्या पूछना मालूम नहीं हो रहा, हमारे को क्या बोलना नहीं समझ में आ रहा। इन घंटे क्या बात करते आखिर मोबाइल में, आज तक दिमाग में बात समझ में नहीं आई। सोना मोना, क्या खाया क्या पिया, हगे मूते, सारी बातें जो है, मैं नहाने जा रहा हूँ, रखो मैं आ रहा हूँ, आज चॉकलेटी कलर का कपड़ा पहना, जूते मेरे ऐसे है वैसे है, जिंदगी भर की सुबह से शाम तक बातें चले, लेकिन ये गुनाह है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह की नाफरमानी है। जब जहन्नम में गिरेंगे उस वक्त कोई फायदा नहीं है, सांसें उखड़ने लगेंगी। जब इस्राईल अलैहिस्सलाम से कहेंगे हजरत एक 5 मिनट दिए तो मैं तौबा कर लेता हूँ, बेटा अल्लाह 60 साल दिए थे चले गए, 40 दिए थे उड़ा दिया तू चैटिंग में, 30 मिले थे, हाँ कट्टे पर बैठ कर मजे उड़ाया ना, अब खत्म, अब फरिश्तों की सजाएं दे, हाँ कब्र की आग बिच्छू दे, जहन्नम की आग के जूते दे, अब वहाँ की सजाओं के लिए तैयार हो जा। ये अल्लाह ने जो नेमत, जो जिंदगी, जो कीमती वक्त, जो सुहाना वक्त तुझे दुनिया के अंदर दिया था, तूने नेटली पेटली के पीछे बर्बाद कर दिया, किसी गलीज औरत के पीछे अपना वक्त लगा दिया। हम बोलते हैं ना, उलमा इकराम बयान करते, जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत, चेहरा अगर जन्नत से बाहर निकाले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। उसका एक दुपट्टे की नज़ारे के लिए अगर एक दुपट्टा जन्नत से बाहर फेंक दे, उस दुपट्टे की वजह से पूरी दुनिया, सूरज की रोशनी से ज्यादा चमक उसके दुपट्टे में, उसका हुस्न इतना जो है मेयार का होगा, उसका थूक इतना मीठा, समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए, यहाँ थूके तो उठा दे तुम, हाँ जी अब गिलास में थूक को दियो तो पीता बेटा, झटकता ना चले, है नहीं। हाँ ये दुनिया का मिसाल है, लेकिन जन्नत की हूर का मिसाल अल्लाह ने क्या बनाया, उसकी थूक पे इतनी मिठास रखी, समंदर का खारा पानी क्या हो रहा है, मिठा हो रहा है। ये लेकिन ये लज्जतें दुनिया में नहीं मिलने वाली, ये आखिरत की लज्जतें हैं, जन्नत की लज्जतें, वहाँ जाएंगे तब मजे आएंगे, वहाँ अल्लाह हूर देंगे, वहाँ वो सारी जो है नेमत अल्लाह ताला देंगे। लेकिन ये दुनिया के अंदर ही मजे उड़ा रहा है, 4 को बात कर रहा, 5 को, दोपहर की अलग, सुबह की अलग, शाम की गोली अलग, हाँ सबको वादा कर रहा है। ये दुनिया की नाफरमानियां हैं और हमें महसूस हो रहा है क्या भी मालूम नहीं, लेकिन मोबाइल दिया तो किसको तो हैबत खाते, छाती फुटते फुटते देता। अब्बा पूछे ला बेटा जरा कॉल करना है, बोले तो पसीने जुड़ जाते, हाथा पहना थर्राते रहते, चिच्चा क्या देखते कि आप व्हाट्सएप खोले तो हे ले लग गई मेरी, हाँ इंस्टाग्राम खोले तो ये लंगे फोटोआं, और बाप रे इंसान रुसवा होने से डर रहा, शर्मिंदा होने से डर रहा। अब्बा जान देख लिए, चाचा जान देख लिए, मामू देख लिए, मेरे दोस्त अहबाब देख लिए, मेरे रिश्तेदार देख लिए, मैं जलील रुसवा हो जाऊंगा। दुनिया के अंदर हर जगह पासवर्ड लगे हुआ है, व्हाट्सएप पे पासवर्ड, हाँ फेसबुक पे पासवर्ड, इंस्टा पे, हर जगह क्या है पैटर्न लगे हुआ है या पासवर्ड लगे हुआ है, कुछ लगे हुआ है ताकि कोई इसको खोल नहीं सकना बटाए, ऐसा मिजाज बने हुआ है। और नामा भी ऐसे ऐसे अजीब अजीब खतरनाक सेव करते, जिन्नात और शयातीन भी नहीं पकड़ सकते कि किसका नाम है कि बोलते है नहीं। और दिमाग को शार्प है हम लोगों का, गुनाह में हम इतने शार्प है, अच्छे कामों में शार्प नहीं है। हाँ लेकिन ये मुद्दत जो अल्लाह ताला जो दुनिया के अंदर दिए ना 60, 70, 80, 90, 100 की, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। क़यामत के एक दिन 50,000 साल का होगा, इतना बड़ा होगा सोचो। यहाँ 24 घंटे का एक दिन, सुबह रात को सोया तो सुबह 12 बजे आँखें खुजा के उठ रहा, कब दिन जा रहा मालूम नहीं, कब रात हो रही मालूम नहीं, उठा। मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, आपकी उम्र बहुत कीमती है, आपकी उम्र बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया बहुत निहायत ही कीमती है, लेकिन आप लोग मोबाइल के चक्कर में, इस गंदी गलाजत के चक्कर में अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे हैं। और वो गैर गलत आदतें तो हैज है, वीडियो देखने के बाद अंदर से जो उबाल ओले फटते, उसके बाद उन क्या क्या करता सब जानने वाले हैं, लेकिन इससे सेहत बर्बाद होती है। इससे सेहत पर नौजवानी की उम्र में शादी करने के बाद 3-4 महीने होंगे नहीं, तलाक की नौबत आ रही, खुला की नौबत आ रही, और लड़की कहीं को क्या भी नहीं बेटा ऐसा हो गया, क्यों हो रहे, नौजवानी अपनी बर्बाद करे ना, इंस्टा पे वीडियो देख के, शूट करके, फिल्में देख के, ड्रामे देख के अपनी सेहत को बर्बाद किया रातों में। अब शादी के बाद रिश्ते जम रहे नहीं, ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, बहुत जो है रिश्ते टूटते जा रहे हैं, खिला तलाक जो है खुला की नौबत आ रही, क्यों आ रही, इन मोबाइल की नौसतों की वजह से। अल्लाह ताला ने जो असबाब जो ज़राए दिए उसको आखिरत के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये गंदी नौसत है, चूप बच्चों के चक्कर में बैठ के अपने वक्त को बर्बाद मत करो। हाँ बात करने से क्या भी मज़ा आने वाला नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दिन में 1-2 गोलियाँ देंगी, गोलियाँ बोले तो फोटोआँ भेजेंगी, वो देखो खुश हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है।
ہاں یہ گناہ ہے، زنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں اسی لیے گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے کئی جمعہ پہلے بھی بتایا تھا، نوجوان جلد سے جلد شادی کرو۔ کوئی لڑکی پسند ہے، ابا امی کو بتا دو، بات ختم ہو گئی، نکاح کر لو، حلال رشتوں میں آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے لذت بھی رکھی ہے، عبادت بھی رکھی ہے، حلال رشتہ ہے، گناہ بھی نہیں ہے، جتنی چاہے محبت اپنی عورت سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ لیکن یہ غیر غلط نظروں میں دیکھنا، یہاں وہاں آنکھیں مار کے تاڑتے پھرنا غلط بات ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، ان باتوں کی وجہ سے۔ بڑے گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ میں داخل ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ نوجوان خصوصاً آپ اپنے ماں باپ اور خاندان کے ہیرے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے غرور ہیں، آپ فخر ہیں۔ اپنے ماں باپ کا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ کا سر نیچے نہ جھکائیں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ کو معاشرے میں شرمندہ مت کیجیے۔ ان کو ذلیل کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے، آپ تو ان کا مان ہے، ان کا سمان ہے، ان کا غرور ہے، ان کا فخر ہے، آپ انہی کا سر نیچے کر رہے ہیں، آپ انہی کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، صرف 2 ٹکے کی عورت کے لیے، 2 ٹکے کی لیڈی کے لیے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں آپ کے علاوہ کس کے ساتھ کس کے سمبند ہے، کتنے تعلقات ہیں، جتنا آپ کو وہ بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اور کسی اور کو بات کر رہے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہو، بھی چل رہا ہے آج کل، کامن ہے یہ ساری چیزیں۔ موبائل کی وجہ سے کسی کا نمبر حاصل کرنا آج کے دور میں مشکل نہیں رہا، کیونکہ فیس بک کے اندر سارے ڈیٹیلز ہیں، انسٹا میں مل جاتی، IMO میں مل جاتی، بہت ساری جگہ میں ساری تفصیلات مل جاتی، جس کی وجہ سے نمبر آسانی سے پٹے کا رہتی، بہت دن تک بات کرتے فیس بک میں اٹھا کو، بعد میں معلوم آتا ارے چپیچ گچ گچ چل رہا تھا، ارے بھائی چھوڑ دیتے، پھر دوسرے کو پکڑتے۔ یہ غیر غلط چیزیں ہیں، کچھ اچھے کام کیجیے۔ اور موبائل کے اندر جو نوجوان طبقہ اسٹیٹس لگاتا ہے، گانے، سانگز، کچھ ایسی بے حیا کی چیزیں، گندی لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، گانے پسند ہوتے ہیں، نوجوان لگا لیتے۔ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت، ہمارا وقار، لگا رہے ہیں گندے گندے ویڈیوز لگا رہے ہیں، گانے لگا رہے ہیں، آپ تو گناہ میں ہیں، دوسرا دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو رہا، لیکن اس کا ٹوکرا بھی آپ کے سر آ رہا، زبردستی دکھا رہے آپ اس کو، کیا کر رہے؟ زبردستی دکھا رہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اب کیا ہوتا ہے، لڑکی دکھتے کی وہ دل پھڑ مار لیتے رہتا ہے، وہ پورا جگہ تک ہٹاتا بھی نہیں بیچارہ، انسان ہے، فطرت انسانی ہے، جنون ہے، غلطی ہو جاتی، کر لیتا گناہ۔ اب لیکن کیا ہو رہا، ان بھی گناہ گار، لگانے والے بھی گناہ گار۔ نوجوانوں کچھ اچھی چیزیں لگائیے، بزنس کی چیزیں لگائیے، دنیاوی معاملات کے بارے میں لگائیے، اور بے شمار نعتیں، حمدیں، غزل وغیرہ، اکابرین کے بیانات، شارٹس وغیرہ، بہت ساری چیزیں اسلامی آ گئی ہیں، اس کو لگائیے۔ یقیناً آپ کا دل نہیں ہو رہا تو مت لگائیے۔ اسٹیٹس لگانا، روز کی خبریں ڈالنا ضروری تھوڑی نہ ہے، آپ زندہ ہیں معلوم ہوتا کیا؟ اسٹیٹس نہیں لگائے تو اٹھ گئے سمجھ جاتے کیا؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، لگا دیے کوئی اچھی چیز ہے۔ لیکن میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ہماری اس محدود زندگی میں خود کے گناہ زیادہ ہیں، اور ہماری وجہ سے کوئی اور کر کو وہ بھی ٹوکرا ہمارے اوپر آ رہا نا، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے خود کے گناہ اتنے زیادہ ہوئے، اب دھلے تو دھل رہے نہیں، توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، مانگنے کا وقت نہیں ہے، سلام پھیرتے کی بھاگتا ہے سوا کون، تمہیں مرے جیسا اتنی اٹھا کو جا کو دفنانا ہے، وہ در مسجد سے نکل جاتے۔ اللہ کے گھر میں سکون نہیں مل رہا، مساجد اور دعا و نمازوں میں سکون نہیں مل رہا، اللہ کے گھر سے باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ پھر دعا کا وقت کہاں سے لائیں گے؟ اپنے لیے زندگی مانگو، اولاد مانگو، حیا مانگو، صحیح معنی میں جو ہے اپنے لیے رشتہ اللہ سے مانگو، کاروبار میں برکت مانگو، کالج اور اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنی پڑھائی کے اندر صحیح نمبرات میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہے۔ ماں باپ بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعائیں کرو۔ اپنے جو ہے رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ ہے، مرحومین گزر چکے ہیں، دادا دادی نانا نانی دنیا سے گزر، مانگو نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس کے لیے وقت نہیں ہے، باہر جا کو بھی موبائل لینا ہے، باہر جا کو بھی کٹے پہ بیٹھ کر موبائل لے کر دیکھنا ہے، اس کا میسج آیا کہ نہیں آیا، میں ہائے بولا تھا ان کیا جواب دی، یہی جو ہے غور و فکر میں وقت نکل رہا، اور یہ صرف گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کھلے عام اتنا کھلا کہیں کو بول رہا ہوں، بات سمجھ میں آتی، تبھی سمجھ میں آتی۔ ہم جو ہے ہمارے بولتے علماء جو ہے صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی، نوجوان جو ہے اس لیے غلطی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھا رہے ہیں نا، اب کھلے عام غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے، اب چھوڑ دینا، اب یہ کام نہیں کرنا، اٹھا کے پھینک دو یہ فون، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں چھوٹا سا بٹنوں کا فون رکھو، ہاں شاخوں میں مہنگے فون لے رہے، جو 10,000 کے فون میں کام ہو رہا
وہی 50,000 کے فون میں بھی کام ہو رہا، لیکن اپنی گاڑی حلال خون پسینے کے کمائی سے جمع کر کے 55,000 کا فون، آئی فون ہونا، اونچے ماڈل کا فون ہونا، اس سے ہائیسٹ ہونا، کیمرہ کلیئرٹی اچھی ہونا، شوٹس اچھے ہونا، یہاں وہاں جا کو جو ہے فوٹوਆਂ لیے تو اچھے آنا، کہیں کو انسٹا پہ پوسٹ کرنا ہے، اس کو دیکھ کو پھر کون تو بھی ہائی بولنا نا، اب پھر ایک تیسری سے گاڑی چالو کرنا ہے، ہاں اس کے واسطے اچھے اچھے موبائل لے کو، کیوں؟ گناہوں کے راستے کھولنے کے واسطے، گناہوں کے راستے میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے بے حیائی ہے، اللہ ناراض ہو جائے گی۔ اللہ کے بندوں، ایک چھوٹی سی گزارش میری سن لو، کہ محدود دنیا کے اندر کتنے مزے لے لیں گے بتائیے، کتنے مزے لے لیں گے، کتنے لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کر لیں گے، لیکن خبر کے اندر اللہ کیا پوچھیں گے، فرشتے کیا پوچھیں گے؟ ما دینک، من ربک، من رسولک۔ یہ آپ کی جیف نہیں آئے گی خبر میں جواب دینے کے لیے، آپ کے چاہنے والے دوست نہیں آئیں گے، آپ کے خود ماں باپ بھی نہیں آئیں گے، آپ کا جواب آپ کو دینا ہے۔ حشر کے میدان میں 5 سوالوں کے بغیر کسی کو نہ جنت کا فیصلہ ہوگا نہ جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ فجر کی اذان میں سو رہا تھا، ظہر کی اذان میں چیٹنگ کر رہا تھا، عصر میں چائے پینے کے لیے بیٹھا تھا، مغرب میں وہی پھر مزاج چل رہا تھا، عشاء پوری رات جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزر۔ نوجوانوں اللہ کے لیے سدھر جاتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، میرا فائدہ نہیں، سب کا فائدہ ہے۔ میں سدھروں گا مجھے جنت ملے گی، آپ سدھریں گے آپ کو جنت ملے گی۔ میرے نافرمانی مجھے جہنم میں لے جانے والے، آپ کی نافرمانی آپ کو جہنم میں لے جائے۔ میں کیوں کھول کر بتا رہا ہوں آپ کو؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ یہ ڈبہ، یہ الیکٹرانک جو سامان بنا ہوا ہے، ہمارے کو جہنم میں لے جانے کی پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، نوجوانوں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 60-70 سال یار بہت بڑی زندگی نہیں ہے، اب تو آلریڈی 25-30 نکل گئے ہیں، کوئی 40 میں ہے، کوئی 35 میں، کوئی 32 میں، کوئی 28 میں، کوئی 25 میں، اور آگے ہمارے بچے کتنے وہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے۔ ارے کم سے کم یہ بیٹری تو جو ہے موبائل الٹیمیٹ دیتا ہے، ہمارے کو میسج دیتا ہے کہ 5% بچے ہوئے، 20% سے اسٹارٹ کر کے 5% تک بچتا ہے کہ بیٹری لگا لو، لیکن اللہ نے عمر کا کوئی نظام نہیں بنایا، کوئی میسج نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹا تیرے 40 نکل گئے، 20 باقی ہے اور 10 بچے ہوئے اور 5 سال کی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے بس زندگی دے دی، کہا جتنی دی اس میں فرما برداری کر لو، جتنا موقع ملا اس میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، اللہ نے یہ بتا کر چھوڑا ہے۔ اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، سینہ ٹھوک کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، بچی ہوئی زندگی کو سدھار لیجئے۔ پتہ نہیں آج میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے اپنی باری کب آ جائے، پھر بولنے کا موقع ملے، کوئی بعد میں آنے والے عالم دین ہو سکتا ہے اتنی محبت کے ساتھ بے لوث اپنا سمجھ کر سمجھا پائیں گے بھی یا نہ پائیں۔ ہر کوئی نہیں، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے اپنے انداز سے لوگ بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا سمجھ کر بول رہا ہوں، مجھے آپ کا غم ہے میرے دل کے اندر، مجھے درد ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی کہاں جا رہے ہیں، آج کی قوم غفلتوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسی لیے التماس اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ صرف حسرتیں رکھنے سے، تمنائیں رکھنے سے، اسٹیٹس پر یہ لگانے سے کیا ہے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ ہے مجھے جانے میں مزہ ہے، یہ صرف اسٹیٹس ہے، ریالٹی نہیں ہے۔ ریالٹی کب ہوتی ہے؟ آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں، 5 وقت کی نماز کی اذان ہوتی ہے، مسجد میں آ جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ادا پسند کر کے سجدے میں کسی دن اٹھا لے، رکوع میں اٹھا لے، دعا کرتے وقت نکل جائے، جمعہ کی نماز میں نکل جائے، وقت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نماز ہی نہیں پڑھنے والے اور اسٹیٹس ہے بیٹے کو سجدے میں بلا رہا موت کوئی نہیں، الٹیمیٹم دیتا ہوں کیا تیاری کر کے رکھے ہم، اللہ کی کتنی فرمانبرداریاں کریں، کچھ نہیں، نافرمانی میں وقت گزر رہا ہے، صرف حسرت ہے، اچھی موت آنا، فلاں آنا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، زندگی بھر گالیاں دیا، گانے سنا، فلمیں دیکھا، ڈرامے دیکھا، آنکھوں میں ہوس لے کر گھومتا رہا، مرتے وقت تیرے زبان پہ کلمہ طیبہ ایسے ہی آ جائے گا؟ ذکر و اذکار کرنا پڑتا ہے، زبان کو تر رکھنا پڑتا ہے، وقت ملے جب اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے، کلمہ کے ورد کرنا پڑتا ہے، وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر زبان کے اندر بلا جھجک کلمہ نکلے گا نا۔ زندگی پوری نافرمانیوں، گالی گلوچ میں، لوگوں کے عیب بیان کرنے میں، غیبتیوں میں گزر گئی اور مرتے وقت بٹے کو کلمہ طیبہ چاہیے۔ نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا، زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی امانت کے طور پر ہمیں دے رکھی ہے، جو صحت امانت کے طور پر دے رکھی ہے، جو وقت امانت کے طور پر دے رکھا ہے، اس کی امانت داری کا پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باہر آنا۔ دیکھیے میں ہمیشہ بتایا ہوں، ہر وقت بتا رہا ہوں، کھانے پینے میں، عیش و مستی میں، گھومنے پھرنے میں شریعت کا کوئی انکار نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی، علماء بیان نہیں منع نہیں کرتے، آپ گھومو پھرو، کھاؤ پیو، موج و مستی، 5 سٹار 7 سٹار اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھاؤ، لیکن حلال دائرے،
عبادتیں نہ چھوٹیں، نمازیں نہ چھوٹیں، اللہ ناراض نہ ہو، گناہ نہ ہو، آنکھوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے، زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، حلال آمدنی ہو ہماری، حرام کمائی نہ ہو، غیر غلط طریقے سے کمایا گیا نہ ہو، ساری چیزوں کو جو ہے دائرے میں رکھ کر عیش و عیاشی کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، حلال دائرے میں رہ کر، حرام طریقے پر نہ ہو۔ آج سب ارادہ کر لیں کہ اس موبائل کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ، کریں گے؟ کیا آواز نہیں آ رہی بھائی؟ انشاءاللہ کرنا ہے، لیکن یہی چیز ہمیں جہنم میں لے جائے گی، اور یہی استعمال کریں گے۔ قرآن کی تلاوت سنیں گے، آپ کے موبائل میں ہے نا، روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین گھر میں لگا دیجیے، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، پڑھنا نہیں آتا لگا دیجیے، کاروبار کی برکت کے لیے بڑا مجرب عمل ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، منافع نہیں ہوتا، نقصان میں جاتا ہوں، تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے، اتنا منافع نہیں نکلتا جس سے ضروریات پوری ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کیجئے۔ اب وہ صحابی رسول روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، محنت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سامان بھی بیچنا، فروخت کرنا، ساری چیزوں کے باوجود مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ملاقات ہوئی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ایک نسخہ لیا تھا، آپ اب کیسے ہیں تجارت کے؟ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت ہے، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں، بانٹتا ہوں، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں، آج کوئی مسئلہ نہیں بچا۔ کیا سورہ واقعہ کی تلاوت؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے گھر خاتون پڑھ لے، اماں جان پڑھ لے، بہن پڑھ لے، پھوپھو پڑھ لے، مامی خالہ پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے گھر کے اندر، آپ کو نہیں آتا، آپ موبائل لگا دیجئے سورہ واقعہ کی تلاوت، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر دکان میں، شاپ میں، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر سنیے قرآن کی تلاوت۔ قرآن لگانے کا معلوم نہیں، بول تو وہ بعض بیوقوفوں کو، ناہنجانوں کو تو دیکھے کام کرتے ہوئے گانے بجتے رہتے، کئی گرے بھائی ایسا نہیں صاحب، یہ گانے بجے تک کام نہیں ہوتا، گانے بجے تک سیس پگھلا کر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کانوں میں کل قیامت کے دن، جب کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج قرآن لگائیے، آپ کو کچھ نعتیں پسند ہیں وہ نعتیں لگا کر سنیے، نظم سنیے، کچھ اچھے قوالیاں سن لیجئے لذت کے لیے، کوئی ایسے کام کیجئے نا جس سے قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، سن لیجئے روزانہ ایک ایک رکوع سے، ایک ایک سورت چھوٹی سی سے قرآن۔ یہ موبائل کے اندر آپ اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب پھر وہ ایک موٹا سوال نوجوانہ کرتے، بہت نوجوانہ کرتے، مولانا یہ موبائل میں اتنا سب گندہ رہتا نا، اس میں قرآن رکھ سکتے کیا؟ پوچھتا کیا بولتا ہے نیک آدمی ہے، موبائل میں اتنا سب گناہ رکھ سکتے، وہ گندے گندے ویڈیو فوٹوਆਂ رہتے نا، قرآن رکھ سکتے کیا؟ ہاں بابا تو کانڈ کرے تو کیا بھی نہیں ہے، اتنے گناہ کر کو مسجد میں آتا ہے، شرم نہیں ہے بیٹا؟ ہاں، یہ زبان سے گالی دیتے وقت، قرآن پڑھتے وقت شرم نہیں ہے؟ احساس نہیں ہوا جس زبان سے لوگوں کے عیب بیان کرتا ہوں، گالی دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لوں؟ حیا نہیں آئی؟ انسان ہے، فطرت انسانی میں غلطی اور گناہ داخل ہے، توبہ کرنا ہمارا معیاری حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو غلطی کرے اور پھر توبہ کرے۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی، معافی رکھی، جنت جہنم کا نظام بنایا۔ بلا جھجک موبائل کے اندر ساری چیزیں رکھتے ہیں، گانے ہیں تو فوراً کیا کر دو، ڈیلیٹ کر دیجئے، میموری نکال کو پھینک کو چھوڑو، آن لائن سن لو، گانے، فلمیں، ڈرامے سب چھوڑ دو۔ کیا کرتے، وقت کی بربادی، صحت کی بربادی، پیسے کی بربادی، ذہن الجھتا، مائنڈ غلط طریقے پر ڈائیورٹ ہوتا۔ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو نکال کر پھینکیے، قرآن رکھیے، حمد رکھیے، نظم رکھیے، نعتیں رکھیے، اچھی اچھی چیزیں رکھیے، علماء کے بیانات رکھیے۔ جب اب تو ہے نا، ڈاٹا ہے آپ کے پاس، جب چاہے کسی بھی عالم دین کا بیان سن سکتے ہیں، کسی بھی نعت خواں کی نعت سن سکتے ہیں، کسی بھی حمد خواں کی حمد سن سکتے ہیں، بڑا وسیلہ ہے۔ انشاءاللہ سب عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔